السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے ارکان نماز میں عدم اعتدال، یعنی نماز کے ارکان کو اعتدال اور اطمینان سے مکمل نہ کرنا۔ تو بعض لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو ارکان نماز اعتدال اور اطمینان کے ساتھ مکمل نہیں کرتے، بلکہ جلد بازی کا ارتکاب کرتے ہیں جو نماز کی روح کے سراسر خلاف ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے پیٹھ برابر کیے بغیر جلدی سے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، یا قوما میں کھڑے ہوئے ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی کہ سجدے میں پہنچ گئے، اور سجدے میں مکمل طور سے اچھے طریقے سے پیشانی بھی برابر نہیں رکھے، اطمینان بھی نہیں ہوا کہ جلسے کے لیے اٹھ گئے، اور جلسے میں بیٹھے ابھی پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی کہ پھر واپس سجدے میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے نماز جو پڑھی جاتی ہے، اتنی جلد بازی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں کہ فٹافٹ رکوع سجدہ اور اس میں اطمینان اور اس میں اعتدال ہوتا ہے، ایسی نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح نماز پڑھنے کے والے کے لیے نماز پڑھنے کے باوجود اسے نماز نہ پڑھنے والا کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، کہ کسی آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے، یعنی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا اس وقت تک اس کی نماز کفایت نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور مسجد کے ایک کنارے وہ نماز پڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے، وہ جلدی جلدی نماز پڑھا اور نماز پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یعنی تو لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو لوٹ جا نماز پڑھ اور تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا نماز پڑھا، پھر آیا، پھر آپ کو سلام کیا، پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 مرتبہ اسے آپ نے نماز پڑھوایا، اور تیسری بار میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز کا طریقہ اچھے سے سکھا دیجیے، میں نماز کا طریقہ اچھے سے نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے اچھے سے بتا دیجیے، اس لیے کہ میں بار بار اپنے طریقے پر جو طریقہ مجھے آتا ہے، جو طریقہ میں جانتا ہوں اس پہ پڑھ رہا ہوں، اور بار بار آپ کر رہے ہیں فصلی فإنک لم تصلی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جلد بازی کے ساتھ، عدم اعتدال کے ساتھ، غیر مطمئن طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، کہ جب تم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، تو اچھے طریقے سے مکمل وضو کرو۔ ثم استقبل القبلہ، اور پھر قبلے کا استقبال کرو۔ ثم استقبل القبلہ، قبلے کا استقبال کرو، یعنی قبلہ رخ ہو۔ فکبر، اور تکبیر کو یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرو۔ ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن،
پھر قیام کی حالت میں قرآن میں سے جو تمہیں میسر ہو، آسان ہو، جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھو. ثم ارکع، پھر جو ہے سجدہ کرو. حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ ثم ارکع، رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تمہیں اطمینان ہو جائے. ثم ارفع، اور پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یعنی رکوع سے اٹھو. حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے بالکل کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے میں بھی اطمینان ہو جائے. ثم ارفع، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں تمہیں اطمینان ہو جائے یعنی مطمئن طریقے سے سجدہ کرو. ثم ارفع، پھر اس کے بعد اپنے سر کو اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسا، اور بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور دوسری روایت میں ثم ارفع حتی تستوی قائما، کہ پھر تم اٹھو اور یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اور اسی طریقے سے اپنی پوری نماز میں کرو. جس سے ثابت کیا ہوا کہ ہر رکن کے اندر ہر حالت میں جب تک اطمینان نہ ہو جائے تب تک دوسری حالت میں تبدیل نہ ہو. یعنی رکوع میں گئے، جب تک رکوع میں اطمینان نہ ہو جائے تب تک رکوع سے مت اٹھو. قوما میں کھڑے ہو، رکوع سے اٹھے، جب تک سیدھا کھڑے نہ ہو جاؤ، اطمینان نہ ہو جائے تب تک سجدے میں مت جاؤ. تو کوئی بھی رکن یا کوئی بھی حالت اگر عدم اعتدال اور بے اطمینانی ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے سیدھا کیا فرمایا؟ ارجی، لوٹ جا. فصلی، نماز پڑھ. فإنك لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. آپ نے نہیں کہا کہ تیری نماز صحیح نہیں ہوئی، یا تیری نماز جو ہے اچھی نہیں ہوئی، یا نماز میں تیری کمی رہ گئی، یہ آپ نے نہیں کہا. سیدھا کیا کہا؟ فإنك لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ عدم اعتدال اور عدم اطمینان سے پڑھی گئی نماز ہی نہیں ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تکبیر سے، اور قرات کا آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، اور اس کے بعد جب آپ رکوع کرتے تھے تو اپنا سر نہ اٹھائے ہوتے اور نہ بالکل جھکائے ہوتے تھے بلکہ برابر رکھتے تھے. اور دونوں کے درمیان کیا، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے میں نہیں جاتے یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے. یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما میں جب تک آپ سیدھا قیام نہ کر لیتے، سیدھا کھڑے نہ ہو جاتے، تب تک سجدے کے لیے نہیں جھکتے تھے. اور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ جو ہے اس میں اطمینان نہیں ہو جاتا. اور جب سجدے میں اطمینان ہو جاتا، بالکل سجدے میں بالکل مطمئن ہو جاتے تو پھر اٹھتے تھے. اور سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے نہیں جاتے جب تک کہ سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب تک اطمینان سے بیٹھ نہیں جاتے تب تک دوسرے سجدے کے لیے نہیں جھکتے تھے. تو اس طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز کی کیفیت کو بیان کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ہر ارکان میں نہایت اطمینان اور اعتدال تھا، کہ ہر رکن میں اطمینان اور اعتدال کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اور اگر اس طرح سے نماز نہیں پڑھی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیوں کو بدترین قسم کا چور قرار دیا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ
کہ لوگوں میں سب سے برا چور، سب سے بدترین نالائق چور وہ چور ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے، جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنی نماز میں سے کیسے چوری کرے؟ نماز کا چور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، یعنی وہ اپنے رکوع کو اور اپنے سجدے کو پورا نہیں کرتا ہے، وہ رکوع اور سجدہ کو مکمل نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں اپنے رکوع اور سجدے میں سے کٹوتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ یا یہ آپ نے کہا لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ اس کی پیٹھ، وہ اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدہ میں سیدھا نہیں کرتا ہے، یعنی غیر اطمینان سے، عدم اعتدال سے وہ نماز پڑھتا ہے، اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے کی حالت میں اطمینان کے ساتھ سیدھی نہیں کرتا، فٹافٹ اٹھ جاتا ہے، تو وہ نماز کا چور ہے۔ اس روایت کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح ترغیب میں۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ جو آدمی عدم اعتدال سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، لہذا اس طرح سے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ بیکار ہو جائے گا، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا